میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا دوستوں میں اور جو بھی آپ کو یہ خبریں فیڈ کرتے ہیں ان کا ایک خاص محبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ پی ڈی ایم کے بننے کے وقت سے لے کے آج تک ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم میں کوئی دھرار پیدا ہو، لیکن وہ ہر موقع پہ ناکام رہے۔ مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جب میں ان اونچے اونچے پہاڑوں کو خود جگہ جگہ پہنچنا، تو ہمارے پیچھے یہاں پاکستان میں خبریں چل رہے تھے کہ گلگت کے الیکشنز میں ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، اور وہ نہیں ہوا۔ پھر اس استعفے کے بعد پہ بھی کافی قوتوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایسے باتیں کی ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں درار پیدا ہو، لیکن آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں ہے۔ میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا بیانیہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا ایک کامن مین بھی ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے، اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو، جہاں تک آپس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری، سیاسی، معاشی، وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیہ ہے وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا، اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اب آج ہم سے ذرا بات کریں۔ تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بات میں رہتا ہے، عمران خان صاحب رہتا ہے جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا، جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کے عمران خان کو اور عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا۔ الٹا نہیں چلتا ہے، عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا۔ اچھا بلاول، یہ بتائیے گا شہید رشید صاحب کا قلم دان جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لوگ رابطے کر رہے ہیں، کس طرح کے رابطے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں؟ کون ہیں جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، آپ استعفے نہ دیں، آپ لانگ مارچ نہ کریں۔ تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدائی لہجے میں بات کیا کرتا تھا، آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے۔
تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں، نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا PDM NRO دے گا. پورا یقین ہے کہ ساری دنیا سے یہ لوگ یہاں اسکینگ کرنے آئیں گے. سوئٹزرلینڈ کے اندر اصل میں اسکینگ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں سردیوں میں، اور اسکینگ سے سردیوں میں ہر سال $80 ارب سوئٹزرلینڈ کماتا ہے. $80 ارب. تو سوچیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس $25 ارب ہے، تو صرف اسکینگ سے وہ کماتے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے سارا ہمارا KP کا اور جو ناردرن ایریاز ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ایریا ہے یہ، اور یہاں اسکینگ کے لیے بھی بہت بڑی بڑی سلوپس ہیں. تو یہ جب آپ یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ ان کو ریزورٹس کو ڈیولپ کرنا، تو گرمیوں کے اندر یہاں ویسے ٹورسٹ جائیں گے گرمی سے بچنے کے لیے، اور سردیوں کے اندر اسکینگ کے لیے یہ ساری ریزورٹس آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گی. تو جو اب ہوٹلز بھی بنانے ہیں، جب آپ کیونکہ آپ اس کی پوری ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ پوری فیزیبلٹیز بنائیں گے. ان فیزیبلٹی میں ہوگا کہ کس ایریا میں کس قسم کی آپ نے ہوٹل کی اجازت دینی ہے، ہوٹل کی بھی کیا اسپیسیفیکیشنز ہونی ہیں. جس طرح وہ سوئٹزرلینڈ میں شیلز ہوتے ہیں اس طرح آپ بنائیں گے. اور یہ جو اب ایک نیا پوٹینشیل پاکستان کا سامنے آنے لگا ہے. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ KP نے اس میں لیڈ لی ہے. پختونخوا سب سے پہلے وہ چیزیں کرنی شروع کی ہے جو ابھی تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کی جو آپ نے سارا ویسٹ ڈسپوزل کا سارا جو پلان بنایا ہوا ہے، اور ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ مل کے یہ سب سے پہلے آپ اس ایریا میں آئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اب ناردرن ایریاز کیا اس کے اوپر بھی پوری کانسنٹریشن کریں گے، کیونکہ آپ نے جو ایکسپیرینس یہاں سے گین کریں گے وہ ناردرن ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے اس کا. تو میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور میں نیسلے اور ورلڈ بینک کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسری اور فریق اس سے فائدہ اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ PDM میں جو بھی جماعتیں ہیں وہ ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں، اور ہرگز وہ صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کوئی تیسری فورس فائدہ اٹھائے. تو ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہمارے جماعت میں ایکسپیرینس ہے، اور ہم سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں گے، سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کھیلیں گے، اور ایسے کھیلیں گے کیسے بحران پیدا نہ ہو. بلاول صاحب، شیر رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ عمران خان کی اٹھان ثابت ہوا تھا اور PDM کی خود ثابت ہوگا، اور جلسے کی انہیں اجازت ہوگی لیکن یہ عمران خان جتنے لوگ نہیں لا سکیں گے. کیا کہیں گے ان کے قلمدان کی تبدیلی پر اور ان کے اس دعوے پر؟ میں پریفر کرتا ہوں جب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کا جواب دیں. بلاول یہ بتائیں، آپ کے حوالے سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی سے تو آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ سے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہم سارے جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی PDM میں شریک جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے. تو میں اسی کیس کو اپنا CC کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں، اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکتے ہیں. سہولت کار کون ہے یہ بھی کبھی بتائیں سر. میں نے آپ کو اتنے خوبصورت لفظ دیے ہیں جس سے آپ ان کو پکار سکے. آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھیں. آشنا صاحبہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیں. آشنا بھٹو صاحبہ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو انہوں نے ملتان کے جلسے میں آپ کی کمی کو پورا کیا، پریزنٹ شو کی، اور پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان میں محترمہ کی جھلک دکھائی دی ہے. تو کل کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں سپیس دیں گے پیپلز پارٹی میں آگے آنے کی اور تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ اچھا، جب میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آصفہ بیوی نے جس طریقے سے ملتان کا میلہ لوٹ لیا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، یہ سہولت کاروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کے، ان کے لیے میرا ایک دھمکی ہے کہ آپ ہمیں جو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کر تو لے، لیکن ہمارے پیچھے آصفہ بیوی ہے
اور جو مدد جو طاقت کسی ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملتی ہے کسی اور ان کو نہیں دیتی. آپ کو جھٹکا کیوں لگا تھا جب میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان قوتوں کا نام لیا تھا؟ جھٹکا کیوں لگا؟ وہ ایک جو جرنلسٹ جو ہم سے سوال کر رہے تھے وہ شاید کوئی الفاظ ہمارے پلیسڈ ان مائی ماؤتھ، ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے اور سرپرائز کا لفظ میں نے استعمال کیا، اور میرا خیال میں میرے لیے بھی سرپرائز تھا، آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا، ہم سب کے لیے سرپرائز ہے. اب تو کوئی سرپرائز نہیں رہا ہمارا، ہم تو آبادی ہوتی ہے. آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہوسٹ ہے 13 دسمبر کے جلسے کی، اور اب جیسا کہ یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا قلم دان پکڑ دیا گیا ہے، اس کو یونیورسٹی دے دی گئی ہے اور پکڑ تھکڑ کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو گیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یا کہ ملتان والا سین ہوگا، دہرایا جائے گا؟ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، میں پہلے واضح الفاظ میں بھی بتا چکی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں، بلاول صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر 2020 کو مینار پاکستان پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.